من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. معزز سامعین کرام، بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا شکر اور احسان ہے کہ اس مالک الملک نے مجھے اور آپ کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اپنے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ رب العزت ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے۔ انسان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار لا تعداد بے انتہا نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا، ان کو گننا، تعداد میں لانا انسان کے بس میں نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے، ان نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے، تعداد میں لانا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ انسان اپنی ذات میں اگر دیکھے کہ پاؤں سے لے کر سر تک اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں جس کو انسان استعمال میں لاتا ہے، اور اس کے علاوہ کائنات میں جو اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزیں ہیں، زمین اور آسمان، اور زمین و آسمان کے بیچ میں سورج اور چاند، ستارے، فضا اور ہوا، اس کے علاوہ بے شمار اتنی نعمتیں ہیں کہ جن کو انسان اپنی خوراک کے طور پر استعمال کرتا ہے، لیکن انسان ان نعمتوں میں غفلت کرتا ہے، سستی اور کائلی کرتا ہے، ان کی قدردانی نہیں کرتا۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو کل جہان کے لیے رحمت للعالمین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز میں خاص طور سے صحابہ کرام کو اور عموماً قیامت تک آنے والے انسانوں کو اپنے مواعظ کے ذریعے، اپنے فرمودات کے ذریعے، احادیث کے ذریعے سمجھایا اور متنبہ کیا کہ کن کن چیزوں کی تمہیں قدردانی کرنی چاہیے، کن چیزوں کے تعلق سے تمہیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کو نصیحت کرتے ہوئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کن فی الدنیا کانک غریب
او عابر سبیل کہ اے عبداللہ ابن عمر زندگی میں ایسے رہو، دنیا میں اس انداز سے رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے یا ایک اجنبی انسان رہتا ہے۔ کہ مسافر زاد راہ، راستے کا جو سفر، جس سفر پہ وہ چل رہا ہے، اس میں جو وہ اپنی ضروریات کی چیزیں لیتا ہے تو گھر کا سارا سامان نہیں اٹھاتا ہے، ساتھ میں ضرورت کے چند جوڑی کپڑے رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ سفر میں جو اہم ترین ضرورتیں ہوتی ہیں وہ ضرورت کی چیزیں اپنے پاس رکھتا ہے کہ جتنا کم سامان ہوگا اتنی سفر میں آسانی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسافر کی طرح رہو، کہ مسافر راستے میں چلتے چلتے اگر کسی جگہ پر کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ٹھنڈک حاصل کر لے، تھوڑی سی دیر وہاں رک کر سکون حاصل کر لے۔ یہ مقصد نہیں ہوتا ہے کہ اگر راستے میں چلتے چلتے کسی ایئرپورٹ پر پہنچا، کسی بس اسٹیشن پر پہنچا یا ریلوے اسٹیشن پر پہنچا جہاں بہترین قسم کے اے سی لگے ہوئے ہیں، صاف صفائی ہے، اور کوئی آدمی یہ سوچے کہ میں یہاں ہی ٹھہر جاؤں، ایسا آدمی عقل مند نہیں ہو سکتا، بے وقوف ہو سکتا ہے، پاگل اور دیوانہ ہو سکتا ہے، سمجھدار آدمی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تو انسان کو اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسافروں کی طرح رہو، یا ایک اجنبی آدمی جیسے ہوتا ہے کسی علاقے میں، کسی بستی میں، کسی شہر میں، جیسے وہ وہاں پر اجنبیت میں زیادہ لوگوں کے ساتھ میل جول، بات چیت، یہ چیزیں نہیں رکھتا ہے، بلکہ اپنے مقصد کی طرف اس کی نظر ہوتی ہے، اس کی توجہ ہوتی ہے، اور اسی کے اعتبار سے وہ اپنے سارے کے سارے معاملات اور احوال کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے۔ ایسے زندگی گزارنی چاہیے۔ جو روایت میں نے خطبے کے دوران پڑھی، اس روایت کے ذریعے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اور آپ کی زندگی میں عظیم ترین جو دو نعمتیں ہیں جن میں عام طور سے ہم غفلت برتتے ہیں، ان نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، ان نعمتوں کے بارے میں ہم غافل رہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نعمتوں کے تعلق سے ہمیں متنبہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا نعمتانی، ایسے اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن خاص طور سے دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں فرمایا نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن نعمتوں کے بارے میں عام طور سے انسان غافل رہتے ہیں، ان نعمتوں کی قدردانی نہیں کرتے ہیں، ان نعمتوں کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ نہیں کرتے ہیں، اور جب وہ نعمتیں چھن جاتی ہیں تب انسان مکھی کی طرح اپنے ہاتھوں کو مسلتا ہے، افسوس کرتا ہے، رنجیدہ ہوتا ہے، چرچے کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، لیکن وہ ساری کی ساری چیزیں لا حاصل ہوتی ہیں، ان کا کوئی پھر فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اس وقت جب ہاتھ سے وقت نکل جاتا ہے، آپ اپنی بستی، اپنے معاشرے، اپنے محلے کے اگر نوجوانوں سے کبھی گفتگو کرو کہ جو موبائل کے اندر گیمیں کھیل کر اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو کہو کہ یہ کیا کر رہے ہیں تو ان کا جواب ہوتا ہے ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں، حالانکہ وہ ٹائم کو پاس نہیں، ٹائم ان کو پاس کر رہا ہوتا ہے۔ آپ اگر کسی دریا کے کنارے ہیں، جناب کے کنارے چلے جائیں اور اپنے ہاتھ کو اس پانی میں رکھیں اور نکالیں، جو پانی آپ کے ہاتھ کے ساتھ ایک مرتبہ بہتے ہوئے ٹچ ہوا، وہ دوبارہ اگر آپ چاہیں تو قیامت کی صبح تک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ پانی آپ سے نکل گیا۔ اب دوبارہ آپ کہیں کہ وہ واپس آئے، پھر میں اسی پانی کے ساتھ ہاتھ لگاؤں، تو یہ محال ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، نہیں آ سکتا۔ تو
جیسے وہ پانی جو ہاتھ کے ساتھ ٹکرایا، پاؤں کے ساتھ ٹکرایا، جسم کے ساتھ لگا اور اس کے بعد وہ پانی بہہ گیا، وہ دوبارہ انسان کے جسم کے ساتھ ٹچ نہیں ہو سکتا، ایسے ہی جو وقت انسان کی زندگی کا چلا گیا وہ دوبارہ واپس نہیں آ سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصحت والفراغ، ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی صحت، کہ انسان بیمار نہیں ہے، خون اچھے طریقے سے حرکت کر رہا ہے، سر درد نہیں ہے، بخار نہیں ہے، شوگر نہیں ہے، کسی قسم کی اور بیماری نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے۔ اس وقت انسان غافل رہتا ہے، انسان اس وقت اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے۔ جن عبادات کا انسان کو اللہ نے مکلف بنایا ہے ان عبادات کی طرف توجہ نہیں کرتا، اور جب بیماری جسم کے ساتھ لگ جاتی ہے پھر انسان کوشش کرتا ہے کہ اب مسجد میں جائے، لیکن جیسا صحت کے دوران نماز پڑھ سکتا تھا اب ویسے نہیں پڑھ سکتا، جتنی دیر سکون کے ساتھ کھڑا ہو سکتا تھا پہلے اب نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اب انسان کی مجبوری ہے، بیماری ہے، کمزوری ہے، ضعف ہے، تو سب سے پہلی چیز فرمایا صحت۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، عظیم ترین نعمت ہے۔ آپ دنیا کے ہاسپٹلوں میں جائیں، وہاں جا کر دیکھیں کہ کیسے کیسے مریض ہیں، وہاں پر کروڑوں لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں لیکن صحت نصیب نہیں ہو رہی ہے۔ جب ان کو ہم دیکھیں گے اور پھر اپنے احوال کو دیکھیں گے تو یقیناً محسوس کریں گے کہ ہم لاکھ پتی اور کروڑ پتی نہیں بلکہ ارب پتی ہیں، کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں اور اللہ نے ہمیں کسی بیماری میں مبتلا نہیں کیا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک بیماری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو آنکھیں عطا کی ہیں اور ان آنکھوں میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ یہ آنکھیں جو ہے حرکت کرتی ہیں۔ جب کوئی آندھی آتی ہے آنکھیں خود بند ہو جاتی ہیں، پھر انسان آنکھیں کھولتا ہے، مکھی اور مچھر آ جائے، ایک معمولی سا تنکا آ جائے تو آنکھیں جب آنکھ کے سامنے وہ چیز آتی ہے تو فوراً یہ خود بخود، اس کا کوئی سوئچ آن کرنا نہیں پڑتا ہے، اس کا کوئی بٹن نہیں دبانا پڑتا ہے، بلکہ اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ خود بخود یہ حرکت کرتی ہیں آنکھیں۔ یہ بیماری ایسی ہے، محققین سے سنا اور آپ اس کی تحقیق بھی کر سکتے ہیں کہ یہ ایسی بیماری ہے جو دنیا میں لا علاج بیماری ہے۔ اگر کسی کی یہ آنکھ کا اوپر والا حصہ یہ حرکت کرنا بند کر دے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے دنیا میں آج۔ جن لوگوں کو یہ بیماری لگتی ہے وہ کروڑوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں لیکن ان کا علاج نہیں ہو پا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے آنکھ کو کتنی دقت ہوتی ہے، کتنی چیزیں آنکھ کے اندر پڑ جاتی ہیں، کتنی پریشانی لاحق ہوتی ہے، وہ اسی انسان کو احساس ہو سکتا ہے جس کو یہ بیماری۔ تو اگر ہم اس چیز کو صرف اس ایک چیز کو لے لیں کہ اللہ نے کتنی عظیم ہمیں نعمت دی ہے، اس بیماری سے ہمیں بچایا ہے، تو پھر انسان اس نعمت کی قدردانی کرے گا۔ بھائی ہر جمعہ کو جو چندہ کیا جاتا ہے جمعہ کی نماز کے دوران یا نماز کے بعد، وہ ایک نئی مسجد یہاں ہماری مارکیٹ میں روڈ سے اوپر والی سائڈ تیار ہو رہی ہے، اس کی تعمیر کا سلسلہ چل رہا ہے، اس مسجد کے لیے یہ چندہ کیا جاتا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بھرپور طریقے سے تعاون فرمائیں۔ تو میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی عظیم ترین دو نعمتیں جو ہمیں حاصل ہیں، ان نعمتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہمیں متنبہ فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ایک صحت کی نعمت اور دوسری فرصت کی نعمت۔ ان دو نعمتوں میں لوگ غافل رہتے ہیں، ان کی ناقدری کرتے ہیں۔ صحت ایسی نعمت ہے
کہ جس کا کوئی متبادل ہو ہی نہیں سکتا، اس کا احساس کسی بیمار سے پوچھئے کہ جو بستر پر پڑا ہوا ہے، اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا جو من میں آئے، جو چاہت میں آئے، اور اپنی قضائے حاجت کی ضرورت کو بھی پورا نہیں کر سکتا، استنجا نہیں کر سکتا، اس انسان سے آپ پوچھئے اور پھر اپنے آپ میں غور و فکر کیجئے کہ اللہ نے مجھے کتنی بیماریوں سے بچایا ہے، کیا اس اللہ کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں؟ کیا اس کی نعمتوں کا ہمیں ذرہ برابر احساس ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنی بیماریوں سے بچایا ہے؟ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی فرمانبرداری کرنی چاہیے، ناقدری نہیں کرنی چاہیے۔ جہاں صحت کا معاملہ آتا ہے وہاں انسان کی خوراک کا بھی معاملہ آتا ہے کہ ہم رزق کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں۔ ہماری شادیوں کو لے لیا جائے یا اور گھروں میں جب سے یہ رزق کی فراوانی آئی ہے تب سے ایسے غلط رواج ہمارے معاشرے میں آئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس برتن میں آپ کھانا کھاتے ہیں اس برتن کو اچھے طریقے سے چاٹ کر صاف کرو، اپنی ہاتھ کی انگلیوں کو صاف کرو۔ اب مغرب کی اندھی تقلید نے ہمیں ایسا اندھا کر دیا ہے کہ پلیٹ میں کھانا بچا کر رکھنا اس کو فیشن سمجھا جاتا ہے، اس کو ترقی سمجھا جاتا ہے، اور اگر کسی اللہ کے بندے نے اس پلیٹ کو صاف کر دیا تو اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ ایک صحابی جب ایک دربار میں گئے، وہاں پر شاہی دسترخوان لگا تھا اور لقمہ ہاتھ سے گر گیا دسترخوان پر، انہوں نے وہ لقمہ اٹھا کر کھا لیا۔ ساتھ والوں نے کہا کہ یہ بادشاہ کا دسترخوان ہے، یہاں گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کھانا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ تو اس صحابی نے کہا تھا کہ کیا میں ان پاگلوں کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو چھوڑ دوں؟ مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے ایک کتاب لکھی ہے جس کتاب کا نام ہے ذکر و فکر یا فکر و ذکر۔ اس کتاب میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے اپنے والد مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کا، کہ وہ مولانا اصغر حسین دارالعلوم دیوبند میں ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، جن کو میاں صاحب کہتی شفیع صاحب گئے تو کھانا کھایا، کھانے کے بعد مفتی شفیع صاحب اس دسترخوان کو لپیٹنے لگے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کو دسترخوان لپیٹنا آتا ہے، اس کا سلیقہ اور طریقہ معلوم ہے؟ تو انہوں نے مفتی شفیع صاحب نے ان کو کہا کہ کیا اس کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے، اس کے لیے بھی الگ سے کوئی حکمت ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ چھوڑ دیجئے۔ اس کے بعد انہوں نے جو دسترخوان کے اوپر گوشت کے ٹکڑے تھے، بوٹیاں تھیں، ان کو الگ رکھا، اور جو ہڈیاں تھیں ان کو الگ کیا، اور جو روٹی کے بڑے بڑے ٹکڑے تھے ان کو الگ کیا، اور جو چھوٹے چھوٹے ذرات تھے ٹکڑے ان کو الگ کیا۔ اس کے بعد اس دسترخوان کو انہوں نے لپیٹا اور سائیڈ میں رکھا، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ بوٹیاں میں ایک مخصوص جگہ پر رکھتا ہوں جہاں سے بلی آ کر ان کو کھا جاتی ہے، اور پھر یہ ہڈیاں میں ایک خاص جگہ پر رکھتا ہوں جن کو کتا آ کر کھاتا ہے، اور جو یہ بڑے بڑے ٹکڑے ہیں ان کو چھت پہ رکھتا ہوں جس کو پرندے آ کر کھاتے ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے جو ذرے ہیں ان کو میں ایک ایسے سوراخ دیکھتا ہوں جہاں پر چونٹیاں ہوتی ہیں وہاں رکھ دیتا ہوں، اور یہ اللہ کی طرف سے ان ساری مخلوقات کے لیے رزق ہو جاتا ہے۔ اس واقعے کو سامنے رکھیں، اور پھر آج کل کے ہم اپنے گھروں کو سامنے رکھیں کہ اتنا جو ہے راشن بنایا جاتا ہے، پھر اس سب کو ڈسٹ بین میں جمع کر کے گندی نالی میں پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، کل قیامت میں پوچھو، اور اگر ایسے حالات اللہ حفاظت فرمائے، جنگ کے حالات بن جائیں یا جیسے کرونا میں ہوا ہے، ایسے لوگ ہیں جن کو کئی دنوں تک کھانا نہیں ملا، تو اللہ کے اس رزق کی ہم ناقدری کر رہے ہیں، صحت اللہ نے دی ہے اس کی ناقدری کر رہے ہیں۔ ان چیزوں کی قدردانی کریں، اللہ ہم سب کو قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس مہینے کے آنے سے پہلے
اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدردانی کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور پھر آپ حضرات جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں وہ سنتیں پڑھ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی 40 دن تک 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو 2 پروانے ملتے ہیں، ایک جہنم سے خلاصی کا اور ایک نفاق سے برات کا، کہ ایسا آدمی جہنم میں نہیں جائے گا، اور دوسرے نمبر پر ایسے آدمی کے دل سے اللہ تعالیٰ منافقت اور نفاق نکال دیتا ہے، ایمان کا نور مل جاتا ہے۔ تو کم سے کم رمضان کے مہینے میں سارے کے سارے آج سے یہ نیت کریں کہ 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں گے۔ تکبیر اولیٰ کا مطلب ہوتا ہے جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں اسی وقت ہم ساتھ میں اللہ اکبر کہیں، تاکہ ہماری کوئی رکعت نہ چھوٹے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق